یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی چھٹیاں بہت ہی زیادہ اچھی گزر رہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اسباق اور اپنے امتحانات کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹا رہے ہوں گے اور خیر کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سورۃ التوبہ کے پہلے ہم نے لیکچر پڑھے، اس میں ہم نے تعارف، غزوہ تبوک، مرکزی مضمون، مرکزی موضوع، بنیادی نکات وغیرہ یہ پڑھے تھے۔ آج ہم سورۃ التوبہ کی مشق کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور مشق میں کثیر الانتخابی سوالات اور مختصر سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مشق میں پہلا کویسچن ہے، درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا کویسچن ہے، سورۃ التوبہ کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ تو چار آپشن ہیں، 75، 129، 200 اور 286، تو ان میں سے صحیح آنسر ہے 129۔ سورۃ التوبہ کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ، سورۃ الاسراء، سورۃ العنکبوت، سورۃ البراءہ، تو درست آنسر ہے سورۃ البراءہ۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ تھا عیسائیوں سے، مشرکین سے، یہودیوں سے، منافقین سے، تو درست جواب ہے عیسائیوں سے۔ جس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ النمل، تو درست آنسر ہے سورۃ التوبہ۔ عزیز طلباء کرام، اب بڑھتے ہیں اگلے کویسچن کی جانب، وہ ہے سورۃ التوبہ نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد، غزوہ تبوک کے بعد، غزوہ احد کے بعد، غزوہ بدر کے بعد، تو اس کا آنسر ہے غزوہ تبوک کے بعد۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا ہدف تھا ایرانیوں کا لشکر، یہودیوں کا لشکر، مکہ والوں کا لشکر، یا پھر رومیوں کا لشکر، تو جواب ہے رومیوں کا لشکر۔ مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لیے شرط ہے ایمان کامل کی، تاجر ہونے کی، مالدار ہونے کی، یا صاحب علم ہونے کی، تو درست جواب ہے ایمان کامل۔ پھر ہے سورۃ التوبہ میں تفصیلی ذکر ہے جنگ یرموک کا، فتح مکہ کا، غزوہ تبوک کا، جنگ موطا کا، تو غزوہ تبوک کا۔ سورۃ التوبہ میں ذکر ہے عرفات کا، حدیبیہ کا، غار ثور کا، یا غار حرا کا، تو درست جواب ہے غار ثور کا، جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ سورۃ التوبہ میں سازشیں بے نقاب کی گئی ہیں، کن کی؟ منافقین کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکین کی، تو درست آنسر ہے منافقین کی۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ نے یہ کویسچن کے آنسرز میرے کہنے سے پہلے ہی ڈھونڈ لیے ہوں گے۔ ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا، یہی سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ شارٹ کویسچنز بن جاتی ہیں، اور شارٹ کویسچنز کے طور پر بھی آ جاتی ہیں، ایکسٹرا شارٹ کویسچنز کے طور پر۔ تو جو بھی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آئے ایم سی کیوز کے حوالے سے، آپ اس کے آنسر کے لیے 4 آپشن آپ کو بتانے نہ پڑیں، بلکہ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی آپ سمجھ جائیں کہ اس کا یہ جواب ہوگا، تو آپ کے شارٹ کویسچن بھی ساتھ ساتھ حل ہوتے جائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سوالوں کے مختصر سوالوں کے آنسرز جو ہیں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تعارف میں، مرکزی مضمون میں، غزوہ تبوک میں اور بنیادی نکات میں، لیکن دوبارہ ان کو یہاں پر دہرایا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنی کتابوں پر سے ان کے جوابات کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو نشان زدہ کرنا ہے۔
تو پہلا کویسچن ہے سورۃ التوبہ کو سورۃ البراءہ کیوں کہتے ہیں؟ تو سورۃ التوبہ کو سورۃ البراءہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ برات کے معنی کسی سے بری ہونا، بیزار ہونا، قطع تعلق ہونا اور دستبردار ہونا ہے۔ تو اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس سورت کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے بے نیاز اور قطع تعلق ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اگلا سوال ہے غزوہ تبوک میں منافقین کا کیا کردار تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین اپنے رویوں کی وجہ سے بالکل نمایاں ہو گئے تھے۔ کیسے؟ بلا کہ مسلمان جب اتنی آزمائشوں میں تیار ہو رہے تھے اور جہاد کے لیے اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکل پڑے تھے، فصلیں تیار کھڑی تھی ان کی، اور اس سے پچھلے سال میں قحط کو بھی بھگت چکے تھے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے نکلنا بہت دشوار تھا، لیکن اللہ کے نبی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے سخت گرمی میں بھی وہ جہاد کے لیے نکلے۔ تو منافقین ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے کہ جانے دو یار، پہلے بھی قحط گزرا ہے، اب فصلیں کھیتیاں تیار پڑی ہوئی ہیں، تو اب کہاں جانا چاہ رہے ہو تم، رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو اس کے تمام منافق ساتھیوں سمیت لشکر سے نکال باہر کیا تھا۔ غزوہ تبوک کا سبب کیا تھا؟ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد اسلام بڑی تیزی سے پورے جزیرہ عرب میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسلام دشمن قوتوں نے واضح طور پر اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کیا، تو عرب کے سرحدی قبائل نے اسلام کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے روم کے بادشاہ ہرقل سے مدد مانگی، جس بنا پر غزوہ تبوک یہ پیش آیا۔ عزیز طلباء کرام، اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا؟ تو ویسے تو منافقین کے ساتھ تھا، مشرکین کافروں کے ساتھ، لیکن بالخصوص عیسائیوں کے ساتھ تھا، رومی افواج کے ساتھ تھا۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ ملک شام جا کر کیسر روم کی افواج سے تھا۔ اب ہرقل جو کیسر روم تھا، اس نے 40,000 کا ایک لشکر اس مقصد کے لیے روم سے روانہ کیا، جس میں ارد گرد کے عیسائی قبائل بھی موجود تھے۔ ان کی آمد کی اطلاع کا سن کر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا تھا، جس کے سبب مسلمان مدینہ سے نکل کر روم کی طرف آئے تھے، تبوک میں پہنچے تھے۔ غزوہ تبوک سے مسلمانوں کو نتائج کیا حاصل ہوئے؟ مسلمانوں کی فوج 20 دن تک مقام تبوک میں ٹھہری رہی، لیکن کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ پھر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مجاہدین واپس مدینہ روانہ ہوئے۔ اب اس جنگ کی وجہ سے، اس جنگی مہم جوئی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ نمبر 1، اسلامی دعوت کو بہت قوت پہنچی، کافروں کے حوصلے پست ہوئے، ہرقل مرعوب ہوا، وہ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ شاید ہماری تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں پر غلبہ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے ہم، لیکن ان تھوڑی تعداد والوں نے جو ہمت دکھائی ہے وہ اس ہمت سے مرعوب ہوا۔ ایلا کے رئیس یوحنا نے جزیہ دینا قبول کیا، تمام حاکموں نے جزیہ دینے اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہنے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ نتائج حاصل ہوئے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کا مرکزی مضمون، مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان، کہ ہم مشرکین کے ساتھ تمام عہد و پیمان ختم کرتے ہیں، ہمارا کوئی ذمہ نہیں۔ نمبر 2، کفار کا حرم شریف سے نکالا جانا۔ نمبر 3، منافقین کی رسوائی۔ عزیز طلباء کرام، سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔
یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک وجہ جو ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے، یہی قول علماء کرام کے نزدیک راجح ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی، اس بنا پر اس صورت کے ساتھ لکھی نہیں گئی، اور دوسرے نمبر پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے بھی لکھنے کا حکم نہیں دیا، نازل نہیں ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ اور پھر جو اگلی بات ہے، دوسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور سورۃ التوبہ میں کافروں کے ساتھ عہد و پیمان اور امان ختم کرنے کا حکم ہے، اس وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا کہ جب اس صورت کو لکھا جا رہا تھا تو دو رائے ذہن میں آئی تھی کہ یا تو یہ سورۃ الانفال کا حصہ ہے یا پھر یہ ہے کہ یہ علیحدہ صورت ہے۔ تو اگر سورۃ الانفال کو پڑھتے پڑھتے سورۃ التوبہ کو شروع کرنا ہو، یعنی تلاوت پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہو، پھر سورۃ توبہ شروع کرنی ہو تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تلاوت کی ابتدائی سورۃ توبہ سے کرنی ہو تو پھر بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورۃ التوبہ میں مسجد کی نگرانی کے لیے کس چیز کو لازم قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لیے ایمان کامل کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ قربان جاؤں یار غار و مزار پر کہ سورۃ التوبہ میں ان کا تذکرہ ہوا ہے، تو سوال یہ ہے کہ سورۃ التوبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت آئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوران ہجرت غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت رہی ہے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ سورۃ التوبہ میں کس طرز عمل کو منافقانہ طرز عمل قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ بندہ مال کے حصول اور رزق کی فراوانی کے لیے اللہ سے دعائیں کرے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے مال اور خوشحالی عطا کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ذمہ داری کو فراموش کر دے، کیا میں نہیں خرچ کرتا، تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ اللہ سے جب مال مانگا جائے، رزق مانگا جائے، تو اس رزق کو، اس مال کو بانٹا بھی جائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے سورۃ التوبہ کی مشق کو پڑھا اور ان کے سوالات کو سمجھا اور ان کے جوابات کو سنا۔ تو عزیز طلباء کرام، اگر کسی بھی قسم کا اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اپنے امتحانات کی تیاری اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ یہ صورتیں بہت اہم ہیں ہماری پریکٹیکلی لائف کے لیے بھی اور ہمارے امتحانات کے لیے بھی۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور بار بار لکھنے کی پریکٹس کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔